بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس، پہلا حصہ، قسط نمبر 15۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ پرستی کے ایک اور فتنے کا ذکر کیا جائے۔ اس فرقے کا نام خرامتی تھا اور اس کا بانی ابو طاہر سلیمان خرامتی تھا۔ اس کا باپ ابو سعید جنالبی 301 ہجری میں اپنے خادم کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ ابو طاہر خرامتی بھائیوں میں چھوٹا تھا۔ اس میں حسن بن صبا والے اوصاف موجود تھے۔ اس نے اپنے بڑے بھائی سعید پر ایسے ظلم و ستم کیے کہ اسے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے مفلوج کر دیا اور خود باپ کا جانشین بن گیا۔ اس خاندان کی اپنی ایک سلطنت تھی جس میں طائف، بحرین اور حجر جیسے اہم مقامات شامل تھے۔ ابو طاہر نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس شخص کے متعلق بھی مورخوں نے لکھا ہے کہ اسلام اور اہل سنت کے لیے تاتاریوں اور عبید اللہ سے بھی زیادہ خطرناک قاتل ثابت ہوا۔ 10 سال تک ابو طاہر اپنی نبوت کی تبلیغ کرتا رہا اور فوج بھی تیار کرتا رہا۔ اس کا ارادہ بصرہ کو فتح کرنے کا تھا۔ آخر ایک رات اس نے 1700 آدمی اپنے ساتھ لیے اور بصرہ پر حملہ کر دیا۔ وہ اپنے ساتھ بڑی لمبی لمبی سیڑھیاں لے گیا تھا۔ یہ سیڑھیاں شہر پناہ کے ساتھ لگا کر حملہ آور اوپر گئے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ حملہ غیر متوقع اور اچانک تھا۔ ابو طاہر کے آدمیوں نے شہر کی سوئی ہوئی مختصر سی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ لوگ باہر کو بھاگنے لگے۔ ابو طاہر کے حکم سے شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور لوگ کھلے دروازے کی طرف بھاگے۔ ہر دروازے کے ساتھ خرامتی کھڑے تھے کہ انہوں نے لوگوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ عورتوں اور بچوں کو پکڑ کر الگ ساتھ لے گئے۔ تمام گھروں اور سرکاری خزانے میں لوٹ مار کی اور اس طرح بصرہ شہر کو تباہ و برباد کر کے اور اس کی گلیوں میں خون کے دریا بہا کر خرامتی اپنے مرکزی شہر حجر کو چلے گئے۔ اسی سال ابو طاہر نے حاجیوں کے قافلوں کو لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خرامتی صرف لوٹ مار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ قتل عام بھی کرتے تھے۔ انہوں نے حج سے واپس آنے والے حاجیوں کو لوٹ کر قتل کیا۔ اس طرح ہزارہ حاجی شہید ہو گئے۔ خلیفہ وقت نے خرامتیوں کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے۔ خرامتی اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ انہوں نے ہر جگہ خلیفہ کے لشکر کو شکست دی اور شہر میں داخل ہو کر شہریوں کا قتل عام کیا۔ خلیفہ اپنے لشکر کو کمک بھیج رہا لیکن ابو طاہر کا لشکر اتنا تیز اور ہوشیار تھا کہ وہ خلیفہ کے لشکر کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ خرامتیوں میں سرفوشی اور جان نثاری اس وجہ سے تھی کہ ابو طاہر تمام مال غنیمت ان کے حوالے کر دیتا تھا اور شہروں سے جتنی جوان عورتیں پکڑی جاتی تھی وہ بھی انہی کو دے دیتا تھا۔ لشکر کو شراب تک پینے کی کھلی اجازت تھی۔ حادثہ یہ کہ خرامتی اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے تھے اور ابو طاہر نبی بنا ہوا تھا۔ مسلمان یعنی اہل سنت کی کمزوری یہ تھی کہ خلافت خلفائے راشدین جیسی مخلص اور دیندار نہیں تھی۔ خلافت اقتدار کی کرسی یا شہنشاہیت کا تخت بن گیا تھا۔ خلافت کے لشکر میں خلفائے راشدین کے دور والا جذبہ اور اللہ کی راہ میں شوق شہادت نہیں رہا تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ مجاہدین کے 40,000 کے لشکر نے آتش پرستوں کے 1,20,000 کے طاقتور لشکر کو میدان میں شکست دے کر سلطنت فارس کو ختم کر دیا تھا، مگر اب خلیفہ کی 10,000 فوج 1,000 خرامتیوں پر غالب آنے سے معذور تھے۔ ابلیسی طاقت اسلام کا خلا خم کرنے کے لیے تیز طوفان کی طرح اٹھ آئی تھی۔ یہاں بھی ابلیس کا رخ دیکھ لیجئے۔ ابو طاہر نے حجر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں ایک عالیشان مسجد تعمیر کروائی۔ اس کا نام دارالحجرت رکھا گیا۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو ابو طاہر ہر خرامتی اسے دیکھنے کے لیے اندر آیا۔ میرے خرامتیوں، اس نے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اصل اسلام کے علمدار تم ہو، وہ مسلمان نہیں جو خرامتی نہیں اور جو مجھے نبی نہیں مانتا۔ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اب حج مکہ میں نہیں یہاں حجر میں ہوا کرے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حجر اسود کو مکے سے اٹھا کر یہاں اس مسجد میں رکھا جائے۔ ہم تیرے شہدائی ہیں، ایک آدمی نے اٹھ کر کہا۔ ہمیں یہ بتا کہ وہ پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں یہاں کس طرح لایا جائے گا؟ اہل سنت ہمیں یہ پتھر اٹھانے کی ہمت نہیں کرنے دیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟
کیا تمہاری تلواریں کند ہو گئی؟ ابو طاہر نے کہا ہم نے کہاں اہل سنت کا خون نہیں بہایا۔ کیا تم خانہ کعبہ میں ان منکروں کو خون بہانے سے ڈر رہے ہو؟ ہم اس سال حج کے موقع پر مکہ جائیں گے اور خانہ کعبہ کی وہ حالت کر دیں گے کہ اہل سنت آئندہ مکے کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ 1319 ہجری میں ابو طاہر خرامتی نے مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ حاجی وہاں پہنچ چکے تھے، بلکہ وہ بیت اللہ کے طواف میں مصروف تھے، بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو طاہر سب سے پہلے گھوڑے پر سوار تلوار ہاتھ میں لیے مسجد حرام میں داخل ہوا۔ اس نے شراب منگوائی اور گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے شراب پی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب ابو طاہر گھوڑے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا، اس کے گھوڑے نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ دیکھا تم سب نے؟ ابو طاہر نے خیخہ لگا کر بڑی بلند آواز سے کہا، میرا گھوڑا بھی مجھے اور میرے عقیدے کو سمجھتا ہے۔ مسجد حرام میں کچھ مسلمان موجود تھے، انہوں نے شور شرابہ کیا۔ ادھر سے حجاج دوڑے آئے، وہ سب نہتے اور سب نے احرام باندھ رکھے تھے۔ ابو طاہر کے اشارے پر خرامتیوں نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ وہاں سے ابو طاہر خانہ کعبہ میں گیا اور وہاں بھی حجاج کا قتل عام شروع کر دیا۔ ابو طاہر کے حکم سے خانہ کعبہ کا دروازہ اکھڑوا دیا گیا۔ میں خدا ہوں، ابو طاہر نے جو گھوڑے پر سوار تھا متکبرانہ اعلان کیا، اور خدا میری ذات میں ہے، تمام خلقت پر میری بندگی فرض ہے۔ پھر اس نے کہا، اے گدھو، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ کہاں ہے وہ امن؟ میں نے جسے چاہا زندہ رہنے دیا اور جسے چاہا اسے خون میں نہلا دیا۔ ایک حاجی آگے بڑھا اور اس نے ابو طاہر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ اے منکری دین! اس شخص نے ابو طاہر سے کہا، تو نے قرآن کی یہ آیت غلط پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے امن دو اور اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اس شخص کے عقب سے ایک تلوار حرکت میں آئی اور اس کا سر کٹ کر دور جا پڑا۔ ابو محلب امیر مکہ تھا، اس کے پاس اتنی فوج نہیں تھی کہ وہ خرامتیوں کا مقابلہ کرتا۔ وہ اپنے چند ایک آدمیوں کو لے کر ابو طاہر کے پاس گیا۔ یہ سب لوگ تلواروں سے مسلح تھے۔ ابو محلب نے ابو طاہر سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور مسلمان بھی، لیکن وہ خدا کے اس گھر کی اس طرح بے حرمتی کر رہا ہے۔ حجاج کے قتل سے ہاتھ کھینچ لے ابو طاہر۔ ابو محلب نے کہا، اللہ کے عذاب سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے اسی دنیا میں اس کی سزا مل جائے۔ اس شخص کو عذاب الہی دکھا دو۔ ابو طاہر نے بلند آواز سے کہا۔ بہت سے خرامتی ابو محلب اور اس کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابو محلب اور اس کے آدمیوں نے جو سب کے سب تلواروں سے مسلح تھے جم کر مقابلہ کیا، لیکن وہ اتنے تھوڑے تھے کہ اتنے زیادہ آدمیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ کعبے کے اوپر میزاب نصب تھا جو سونے سے بنا ہوا تھا۔ ابو طاہر نے حکم دیا کہ اوپر چڑھ کر میزاب اتار کر اس کے گھوڑے کے قدموں میں رکھا جائے۔ ایک خرامتی کعبے پر چڑھا۔ تاریخ میں ایک شخص محمد بن ربیعہ بن سلیمان کا نام آیا ہے، وہ دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس نے بعد میں مسلمانوں کو بتایا کہ جب خرامتی کعبے پر چڑھا تو محمد بن ربیعہ نے ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تیری بردباری کی کوئی حد نہیں، کیا تیری ذات باری اس شخص کو بھی بخش دے گی؟ محمد بن ربیعہ نے لوگوں کو بتایا کہ وہ خرامتی جو کعبے پر چڑھ گیا تھا نہ جانے کیسے اوپر سے سر کے بل گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ محمد بن ربیعہ کا ہی بیان ہے کہ ابو طاہر نے بڑے غصے میں ایک اور خرامتی کو کعبے پر چڑھنے کا حکم دیا۔ یہ آدمی اوپر پہنچنے والا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ بھی سر کے بل گر پڑا اور مر گیا۔ ابو طاہر اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک اور خرامتی کو حکم دیا کہ وہ اوپر جائے۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ تیسرا شخص ایسا خوف زدہ ہوا کہ اوپر چڑھنے کے بجائے ایک ہی جگہ کھڑا تھر تھر کانپنے لگا اور اچانک باہر کی طرف بھاگ گیا۔ ابو طاہر پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کعبے کو دیکھتا رہا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کے خیالوں میں کچھ تبدیلی آئی ہے، لیکن ابلیس کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ وہ اچانک آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ غلاف کعبہ کو کھینچ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ خرامتی غلاف کعبہ پر ٹوٹ پڑے اور تلواروں سے غلاف کعبہ کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے سارے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ ابو طاہر نے بیت اللہ کا سارا خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ جو حجاج قتل عام سے بچ گئے تھے، انہوں نے بغیر امام کے حج کا فریضہ ادا کیا
ابو طاہر حجر اسود کو اپنے دارالحکومت ہجر لے جانا چاہتا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا ہے۔ رات کا وقت تھا، بچے کچے حجاج بھی وہیں تھے۔ کسی ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا کہ ابو طاہر حجر اسود اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ حجاج کے جذبے کو دیکھیے، انہوں نے رات ہی رات اتنے وزنی پتھر کو وہاں سے اٹھایا اور مکے کی گھاٹیوں میں لے جا کر چھپا دیا۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا، ایک تو پتھر بہت وزنی تھا اور دوسرا جان کا خطرہ بھی تھا۔ وہاں ہر طرف قرامتی موجود تھے، وہ دیکھ لیتے تو ان تمام حجاج کے جسموں کے ٹکڑے اڑا دیتے۔ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پتھر اٹھا لے جانا اور غائب کر دینا ایک معجزہ تھا۔ صبح طلوع ہوئی، ابو طاہر پھر خانہ کعبہ میں آ دھمکا اور حکم دیا کہ حجر اسود اٹھا لو۔ پتھر وہاں نہیں ہے۔ کسی قرامتی نے پتھر کی جگہ خالی دیکھ کر ابو طاہر سے کہا، وہ بہت وزنی پتھر تھا۔ ابو طاہر نے کہا، مجھے مت بتاؤ کہ کوئی انسان اسے اٹھا کر لے گیا۔ اس کے کانوں سے پھر یہ آواز ٹکرائی کہ پتھر وہاں نہیں ہے۔ تب اس نے خود جا کر دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پتھر وہاں نہیں ہے۔ اس نے خیر و غضب سے حکم دیا کہ پتھر کو تلاش کیا جائے۔ حجاج وہاں سے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کچھ جا بھی چکے تھے۔ قرامتیوں نے چند ایک حجاج سے پوچھا کہ پتھر کہاں ہے۔ جس کسی نے لا علمی کا اظہار کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ تلاش کرتے کرتے پتھر مل گیا۔ ابو طاہر نے اسے اسی وقت پتھر ایک اونٹ پر لدایا اور حجر کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ یہ واقعہ 1317 ہجری کا ہے۔ ابو طاہر نے چشمہ زمزم کی جگہ کو بھی مسمار کر دیا۔ بعض مورخ لکھتے ہیں کہ وہ 6 دن مکہ معظمہ میں رہا اور بعض نے 11 دن لکھے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مصر میں عبیدیوں کا طوطی بول رہا تھا اور وہ مہدی مدعو بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے عروج کا زمانہ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ابو طاہر قرامتی بھی اس کے اس دعوے کو تسلیم کرتا تھا کہ وہ مہدی آخر الزماں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عبیدیوں کی طاقت سے ڈرتا ہو اور اسے خوش رکھنے کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ اسے مہدی آخر الزماں مان لیا جائے۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو مکے سے لا کر اپنی بنائی ہوئی مسجد دارالحجرت کے مغربی جانب رکھا اور عبید اللہ کے نام ایک پیغام لکھوا کر بھیجا۔ اس میں اس نے عبید اللہ کو لکھا کہ میں نے حکم دیا ہے کہ خطبے میں آپ کا نام لیا جائے۔ میں نے اپنی سلطنت میں آپ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا ہے۔ اس نے اس پیغام میں عبید اللہ کی عقیدت کا اظہار بڑے جذباتی انداز میں کیا اور پھر لکھا کہ اس نے مکے میں کس طرح تباہی مچائی اور خانہ کعبہ کے اندر اور مکے کی گلیوں میں اہل سنت کے خون کی ندیاں بہا دی۔ اس نے اس پیغام میں اہل سنت کو اہل فساد اور اہل ذلت لکھا۔ اسے توقع تھی کہ عبید اللہ اس کے اس پیغام سے بہت خوش ہوگا، لیکن اس کا قاصد پیغام کا جواب لے کر آیا تو ابو طاہر حیران رہ گیا۔ عبید اللہ نے لکھا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری ان بدعمالیوں پر تمہیں خراج تحسین پیش کروں۔ تو نے خانہ کعبہ کی توہین کی اور اتنی مقدس جگہ میں مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ نہ جانے کہاں کہاں سے جو حجاج آئے تھے نے قتل کیا اور پھر حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گیا۔ تو نے یہ بھی نہ سوچا کہ حجر اسود اللہ کی کتنی بڑی امانت ہے جسے ایک جگہ سنبھال کر رکھا گیا تھا۔ جماعت عبیدیہ تجھ پر کفر اور الحاد کا فتویٰ عائد کرتی ہے۔ ہم تمہیں کوئی انعام نہیں دے سکتے۔ ابو طاہر نے یہ پیغام پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی قرامتی عبید اللہ کو مہدی آخر الزماں نہ مانے۔ پورے 10 سال 317 ہجری سے 327 ہجری تک فریضہ حج ادا نہ کیا جا سکا۔ کوئی بھی حجی خانہ کعبہ کو نہ گیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حج کو جانے والے قرامتیوں سے ڈرتے تھے اور دوسرا یہ کہ وہاں اب حجر اسود نہیں تھا۔ ایک شخص ابو علی عمر بن یحییٰ علوی ابو طاہر کا گہرا دوست تھا۔ ایک روز ابو طاہر کے پاس گیا۔ غور کرو ابو طاہر، ابو علی نے کہا، 10 سالوں سے حج بند ہے۔ اس کی وجہ تم جانتے ہو۔ صرف تمہارے ظلم اور تشدد کی وجہ سے مسلمان فریضہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے نتیجے میں لوگ تمہاری عقیدت سے منحرف ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ حج کرنے والوں کو امن کا یقین دلاؤں اور ان پر محصول مقرر کروں۔ 5 دینار فی اونٹ محصول وصول کرو۔ ابو طاہر کو یہ تجویز اچھی لگی۔ اسے ایک تو اس کی ساکھ بحال ہوتی تھی اور دوسرا اسے بے شمار رقم محصول کے ذریعے حاصل ہوتے۔ اس نے ہر طرف قاصد دوڑائے
کہ وہ اعلان کرتے جائیں کہ آئندہ حج پر کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور حجاج کو امن کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اس نے محصول کا اعلان بھی کر دیا۔ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ خلیفہ کے حاجب محمد بن یعقوب نے ابو طاہر کو لکھا تھا کہ حجاج پر ظلم و تشدد چھوڑ دو اور حجر اسود واپس کر دو۔ اس کے عوض خلیفہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو علاقہ اس وقت تمہارے قبضے میں ہے وہ تمہارا ہی رہے گا اور اس سلسلے میں تمہیں خلافت اپنا دشمن نہیں سمجھے گی۔ ابو طاہر نے اس کے جواب میں یہ یقین دہانی کرا دی کہ آئندہ خرامتی فریضہ حج کی ادائیگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، لیکن ابو طاہر نے حجر اسود واپس دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طاہر نے جو محصول نافذ کیا تھا یہ دراصل آج کے دور کا ٹیکس تھا۔ خلافت اتنی کمزور تھی کہ وہ ابو طاہر کے ہاتھ روکنے سے قاصر تھی۔ ابو طاہر کو توقع تھی کہ لوگ حجر اسود کی خاطر ہجر آئیں گے اور پھر آہستہ آہستہ حج ہجر میں ہی ہوا کرے گا، لیکن کوئی بھی اہل سنت ان 10 سالوں میں وہاں نہ گیا۔ خلیفہ نے ابو طاہر کو 50,000 درہم پیش کیے، اس رقم کے عوض حجر اسود واپس کر دے، لیکن ابو طاہر نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد خلیفہ متی کچھ عرصے بعد مسند خلافت پر آیا تو اس نے 30,000 دینار ابو طاہر کو پیش کیے کہ وہ حجر اسود واپس کر دے۔ ابو طاہر نے یہ سودا قبول کر لیا۔ صرف ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طاہر نے حجر اسود اللہ کے نام پر واپس کیا تھا اور لیا کچھ بھی نہیں۔ یہ تحریر اس وجہ سے مشکوک لگتی ہے کہ یہ بیان ایسے شخص کا ہے جو اسماعیلی تھا۔ 10 محرم 339 ہجری کو ابو طاہر کا ایک آدمی جس کا نام شبیر بن حسین قرامتی تھا حجر اسود لے کر مکہ پہنچا۔ اسی روز حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا جہاں سے اسے اکھاڑا گیا تھا۔ خلیفہ نے اس کے ارد گرد چاندی کا ایک حلقہ چڑھا دیا۔ اس چاندی کا وزن 14 سیر تھا۔ حجر اسود 4 روز کم 22 سال ابو طاہر قرامتی کے قبضے میں رہا۔ اللہ کی کرامت ملاحظہ فرمائیے، جب حجر اسود مکے سے حجر لے جایا گیا تو اس کے وزن کے نیچے 40 اونٹ اس سفر کے دوران مر گئے تھے۔ وہ اس طرح کہ پہلے یہ پتھر ایک اونٹ پر لادا گیا۔ وزن خاصا زیادہ تھا جو یہ اونٹ کچھ فاصلے تک ہی برداشت کر سکا۔ آخر یہ اونٹ بیٹھ گیا اور پھر ایک پہلو پر لڑک گیا اور مر گیا۔ پھر دوسرا اونٹ پر لادا گیا، یہ اونٹ بھی کچھ فاصلہ طے کر کے گرا اور مر گیا۔ اس طرح 40 اونٹ اس پتھر تلے مرے اور پتھر حجر تک پہنچا، لیکن یہی پتھر جب حجر سے مکے کو واپس لایا گیا تو صرف ایک اونٹ وہاں سے مکے تک لے آیا۔ پتھر کا وزن اتنا تھا اور اسے لانے اونٹ اونٹ کوئی غیر معمولی طور پر طاقتور نہ تھا۔ یہ خدائی معجزہ تھا اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں اس پتھر کی اہمیت اور تقدس کتنا زیادہ ہے۔ اللہ نے ابو طاہر کو بڑی لمبی رسی دی تھی۔ حجر اسود کی واپسی کے بعد یہ رسی ختم ہو گئی۔ حجر اسود مکہ معظمہ پہنچا اور ادھر ابو طاہر چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ وہ اس مرض میں بہت دن زندہ رہا، لیکن اس کی حالت جو کوئی بھی دیکھتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا اور وہاں سے بھاگ آتا۔ بعض عقل والے قرامتی اس کی یہ حالت دیکھ کر غائب ہو گئے اور اہل سنت کے عقیدے میں واپس آ گئے۔ ابو طاہر چیختا اور چلاتا تھا اور ایک روز اس کی چیخ اور اس کا تڑپنا بند ہو گیا اور وہ اپنے گھر میں اپنے گلے سڑے جسم کی بدبو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس طرح یہاں پر 15ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 19ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔